حضور خیر ٹاپک کی طرف حاضر ہوتے ہیں. وہ فلیتہ سلیمانی میں یہ جو فرعون، شداد، یہ میں نے بتا دیا نا، اتنے جو نام لکھے ہوئے ہیں، نام مطلب بتایا تو ہے آپ نے کہ اس کو جلا رہے ہوتے ہیں، ان سے استمداد تو نہیں طلب کرتے ہیں. تو جو جلانا ہے، جلانے کا کوئی اس میں راز ہے، کوئی ہے ایسا؟ بالکل قہر جلال کے ساتھ ہے نا. سبحان اللہ. وہ جلال جلا دیتا ہے. سبحان اللہ. تو کیا ایسا ہے کہ جیسے کسی کے بڑوں کے نام جلا رہے ہوں، تو جیسے ہمارے اگر متبرک چیزوں کو جلایا جا رہا ہو تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، تو وہ اب جب جنات کے بڑوں کے ناموں کو جلایا جا رہا ہے، اس کا اثر ان پر پڑتا ہے؟ بالکل پڑتا ہے. ان کی طاقتیں جل رہی ہوتی ہیں. بالکل جل رہی ہوتی ہیں. سبحان اللہ. جیسے تمہارا دل جل رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان کی طاقتیں جل رہی ہوتی ہیں. سبحان اللہ. تو یہ راز ہے کہ ان کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے، طلسمات لکھے ہیں، تو وہ اب انہیں جلا رہے ہیں تو ان کی طاقتیں بھی جل رہی ہیں. طاقتیں جل رہی ہیں، ختم ہو رہی ہیں، کم پڑ رہی ہیں، مانند ہو رہی ہیں. ان کی طاقتیں ماند پڑ رہی ہیں. ماند پڑ رہی ہیں. اچھا، ماند پڑ رہی ہیں یا ختم ہو رہی ہیں؟ ایک ہوتا ہے نا ماند پڑ جانا. ہر چیز ڈم ہوتی ہے، اس کے بعد ختم ہوتی ہے. پہلے ڈم، پہلے قوت کو توڑنا ہوتا ہے نا. صحیح ہے. اور جب قوت کا زور ٹوٹتا ہے، جب وہ گھٹنوں کے بل آتا ہے، پھر اس کو آپ قید کرو، ختم کرو، جلاؤ، بجاؤ، جو دل کرے کرو. صحیح. اصل چیز فلیتہ سلیمانی کی یہ تاثیر ہے کہ وہ ہر قسم کی نیگیٹیوٹی، ہر قسم کے شیاطین، ہر قسم کے عاصب، ہر قسم کے، یہاں تک کہ یوں کہہ لو کہ اگر بڑے سے بڑے کوئی دیو بھی ہو، اس کو بھی گھٹنے کا بل لے آتا ہے. سبحان اللہ. یہ فلیتہ سلیمانی. ہاں، کیونکہ اس میں ابرسا، سبرسا، سارسا، سائسا، خنوسا، خنزازہ بن ساسا کی بھی قوتیں موجود ہیں. یہ ابرسا، یہ کیا چیزیں؟ اگر تھوڑا سا یہ سلطنتوں کے نام ہے نا، جناتوں کے. اچھا. ہم جناتوں کے پروگرام میں کر چکے ہیں نا اس کو. صحیح. تو مطلب یہ وہ چیزیں ہیں. اچھا، وہ چیز ہے جو سین سے لکھا ہوا ہو. سین سے لکھا ہوا ہو. ایک ابرسا سواد سے لکھا ہوا ہوتا ہے، ایک سین سے لکھا ہوتا ہے. دونوں کے معنی اور دونوں کا مطلب الگ الگ ہے. اچھا، صحیح. سین سے لکھا ہوا ہو تو یہ جنات ہیں، یہ سلطنت ہے. صحیح ہے، ان کی سلطنت. اگر سواد سے ہو تو اس کا تعلق موکلان سے ہے. اوہ، سبحان اللہ. صحیح. آپ نے عموماً دیکھا ہوگا ابرسا سواد سے لکھا ہوتا ہے. صحیح. وہ الگ کام لینے کے لیے ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے فلیتہ سلیمانی میں سین سے لکھا ہوتا ہے، اس کا مطلب الگ ہوتا ہے. صحیح. ان کی سلطنتیں بھی جلا رہے ہیں، ان کی سلطنتیں ہلا رہے ہیں. بالکل بالکل بالکل. کوئی نہ کوئی ایک سے جڑا ہوا ہے نا. اچھا بھائی، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دنیاوی نظام کے لیے انسانوں کو بنایا، جی، ان کی قوموں میں ان کو تشکیل دیا. صحیح. ٹھیک ہے. جیسے ذات پات ہوتی ہے، صحیح. مختلف اقوام ہوتی ہیں، اسی صحیح. طریقے سے جناتوں میں بھی ہے. صحیح. بالکل صحیح حضور. تو وہ مطلب عام لوگوں کو اجازت ہے کہ بس وہ لکھیں اور فوری طور پر کام کر سکتے ہیں؟ وہ کام کرتا ہے، اپنے فوری طور پہ کام کرتا ہے فلیتہ سلیمانی. سبحان اللہ. جبھی تو اس کو اینٹی بایوٹک کہا گیا. تو حضور کوئی اگر علاج معالجے کے لیے کرنا چاہ رہا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ اس کی زکوٰۃ ادا کر لیں پہلے. اگر وہ دوسروں کے لیے کرنا چاہ رہا ہے، اگر خود کے لیے کرنا چاہ رہا ہے تو زکوٰۃ کی ضرورت نہیں. تو وہ اچھا، فلیتہ سلیمانی اور نقش 15 کو دونوں کو ایک ساتھ زکوٰۃ ادا کرنی ہے؟ ہاں، ایک ساتھ زکوٰۃ ادا کر لیں. اس کو اگر جو لوگ مثال کے طور پہ 15 کے نقش زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، کوئی لوگ 15 مرتبہ روزانہ لکھ کے 45 دن لکھتے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. 15 کے نقش کی ہاں 15 مرتبہ روزانہ لکھنا. 15 مرتبہ روزانہ لکھیں 45 دن. 15 کا نقش. اب کوئی ایک عام بندہ آج شامل ہوا ہے، اس کو کیا معلوم 15 کا نقش کیا ہے؟ ہاں جی. 15 کا نقش لگائے. 1 سے لے کے 9 تک جو حروف ہیں نا، جی، ان کے نیومیریکل ویلیو، یعنی کہ 1 سے لے کے 9 تک گنتی ہے. یہ 15 کا نقش دیکھیں آپ کے اسکرین پر موجود ہے. صحیح. یہ اسی ترتیب سے، یعنی کہ ایک کھانے بنائے 9، اور پہلے 786 لکھیں، پھر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 لکھیں. اس طریقے سے 15 مرتبہ روزانہ لکھیں اور 45 دن تک لکھیں، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اچھا، اس کے مختلف طریقہ کار میں نے سمجھا ہے. 9 مرتبہ نقش بھی روز لکھے جاتے ہیں، 40 دن لکھ لیں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. 45 دن لکھ لیں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. صحیح. 9 دفعہ 40 روز بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. 45 روز بھی لکھے تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. سبحان اللہ.
ویسے تو ایسا ہے کہ پہلے ہم نے جیسے 15 کا سنا 45 دن. ہاں اب میرے جیسا کوئی نالائق آدمی ہوگا تو وہ یہ کہے گا کہ 9 آسان ہے تو وہ 40 دن لکھے گا زکوٰۃ ہو گئی. ہاں ہو گئی زکوٰۃ. سبحان اللہ. تو وہ کم سے کم 9 لکھے. 9 لکھے اور زیادہ سے زیادہ 45 لکھے. 45 دن تک. ہاں اس سے بھی زیادہ اگر لکھنا چاہے, سوالہ کرنا چاہے تو پھر وہ 360 روزانہ لکھے. سبحان اللہ. 360 روزانہ لکھے گا تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لیکن پھر 3 سال میں زکوٰۃ ادا ہوگی اس کی. اچھا کوئی زیادہ مطلب اچھا 360 سے زیادہ نہیں لکھ سکتے؟ نہیں ترتیب ہے نا. سبحان اللہ. 360 مرتبہ لکھے, ہم نے لکھے, صحیح. ہم نے زکوٰۃ ادا کی. کوئی یہ چاہتا ہے نا کہ 3 سال سے پہلے زکوٰۃ ادا ہو جائے تو وہ زیادہ اجازت کے ساتھ لکھ سکے. اجازت کے ساتھ لکھ سکتا ہے. پھر اس کے دوسرے طریقے, کیونکہ یہ بہت زیادہ جلال میں آ جاتی ہے نا. جی حضور, اب ابتدا سے میں آؤں گا. عرض یہ ہے کہ آپ نے 15 کے نقش کا ہمیں فرمایا, فلیتہ سلیمانی فرمایا. آج میں جیسے کوئی بھی پہلے دن آپ کو جوائن کیا اس نے دونوں چیزوں کو آج سے زکوٰۃ ادا کرنا چاہ رہا ہے, تو اس نے نقش 15 کا شروع کر دیا. تو پہلے 15 کا کرے گا یا فلیتہ سلیمانی کرے گا؟ سب سے پہلے سورہ قریش پڑھنا شروع کرے گا. سورہ اگر جو علاج کرتا ہے. صحیح ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ کوئی ڈاکٹر ہے, جی, اس کے بعد مریض ہے, وہ چاہتا ہے کہ میں دنیاوی کے ساتھ ساتھ روحانیت بھی سیکھوں. صحیح ہے. تو وہ 70 مرتبہ سورہ قریش پڑھنا شروع کرے. صحیح ہے. ٹھیک ہے, سورہ قریش پڑھنا شروع کر دی اور 15 نقش روزانہ لکھنے شروع کر دیے. یہ 2 کام شروع کر دے. ہاں. اچھا اگر اس کے پاس ٹائم ہے, وقت ہے, تو وہ تینوں ایک ساتھ بھی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے. جی, تو ایسے بھی کر سکتا ہے, پہلے سورہ قریش کی زکوٰۃ ادا کر لی, پھر نقش 15 کی زکوٰۃ ادا کر لی, پھر فلیتہ سلیمانی کی زکوٰۃ ادا کر لی. صحیح ہے. اچھا 15 کا نقش کا طریقہ کار بتا دیا, صحیح ہے. سورہ قریش کا طریقہ کار بتا دیا. صحیح. اب آ جاتے ہیں فلیتہ سلیمانی کا طریقہ کار کیا ہے زکوٰۃ کے لیے. جی, یہ 25 مرتبہ روزانہ لکھا جاتا ہے. 25 ٹائمز. ہاں 25 مرتبہ روزانہ لکھ لیں اس کو پورے 40 دن تک. 40 دن تک. ٹھیک ہے. 25 نہیں لکھ سکتے, 11 مرتبہ لکھ لیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور وہی 40 دن تک لکھ لیں, اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. مطلب 11 مرتبہ کم از کم اور 25 مرتبہ, مطلب جتنا اہتمام کرے گا اتنا ہی بالکل بالکل اثر آتا جائے گا. آپ دیکھیں نا, جتنا آپ ذکر میں رہیں گے اتنا آپ کے اندر کیفیت آئے گی. سبحان اللہ. اب جتنا آپ ذکر سے مخصوص وقت پہ کریں گے تو کیفیت آپ کے مخصوص وقت میں بنے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مطلب جو تکرار زبان سے ہے تو وہ قرار پکڑ رہی ہے, جو قلم سے تکرار ہے تو وہ قلم میں قرار پکڑے گی, اور اثر پکڑے گی, اثر آئے گا قلم. بالکل آتا ہے. ہر لکھت کا ایک تاثیر ہے, ہر خط کی تاثیر. ہر خط کی تاثیر ہے. سبحان اللہ. ہر نقش کی تاثیر ہے. یہاں تک کہ آپ یہ لکھ دو کہ فلاں شخص بیمار ہو, اللہ اکبر, اور اس کو وزن کے نیچے دبا دو, فلاں شخص بیمار ہونے لگے گا, اللہ. کیونکہ یہ حروفوں کی تاثیر ہے, اثر ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ, اب میں کسی کو کہتا ہوں کہ یار تم بہت اچھے ہو, تم بہت خوبصورت ہو, سبحان اللہ. اللہ نے تمہیں ساری نعمتیں نوازا, وہ خوش ہوگا. اور میں کسی کو بولوں گدھے ادھر آ, اس کا رنگ بدل جائے گا. جی, اس کا مطلب کیا ہے کہ اثر کیا ان حروفوں نے, ان لفظوں نے کہ جو میں نے کہا. صحیح. صحیح. جب میرے کہنے سے اس کے اوپر اثر ہو رہا ہے تو کلام الہی سے اثر نہیں ہوگا اس کے اوپر کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ میں نے اس کو صرف گدھا کہا, وہ غصے میں آ گیا. میں نے اس کی تعریف کی, وہ خوش ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ اس کے وجود نے میرے اثر کو قبول کیا جو میں نے کہا. جی, اور جب آپ سورہ قریش مستقل پڑھ رہے ہو اس کی تو آپ کا وجود اثر نہیں کرے گا, اس کو سبحان قبول نہیں کرے گا. سبحان اللہ. ہم جو پڑھتے ہیں ہمارا وجود اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے. صحیح. ہم ذکر نماز پڑھتے ہیں, ہمیں ایک سکون سی کیفیت ملتی ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اور ہم روزہ رکھتے ہیں, ہمیں ایک کیفیت ہمارے اندر ہوتی ہے. صحیح. ہم عبادت کرتے ہیں, ہمارے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا اثر آپ کے جسم نے قبول کیا. اور اگر اس کا اثر آپ کے جسم نے قبول کیا تو یہ تمہاری قبولیت کی نشانی ہے. سبحان اللہ. اگر تمہارے جسم نے اس کے اثر کو قبول نہیں کیا تو تمہیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ مجھ سے کہاں غلطی ہو رہی ہے.
अच्छा अब कहते हैं ना कि भाई हमने नमाज पढ़ी पता नहीं कबूल हुई नहीं हुई, जी, मैंने आपको एक कुलिया दे दिया आपको, सही। अब ये नहीं कि आप नमाज छोड़ दो अगर आपका जिस्म कबूल नहीं कर रहा, बल्कि उसको गौर व फिक्र करो कि क्यों नहीं कर रहा, मुझसे कहाँ गलती हो रही है ऐसी। सही। और नहीं समझ में आती तो फिर उस्ताद तो या फिर मुर्शिद की भाई बारगाह फिर में। मौलवी रूहानी मौलवी है ना, सुभान अल्लाह, मुर्शिद है ना, सुभान उस्ताद अल्लाह, है ना, सुभान फिर वो अल्लाह, तुम्हारी रहनुमाई करता है कि तुमसे कहाँ गलती हो रही है। सुभान अल्लाह। हुजूर अभी आपने फरमाया कि ये नक्शे फलीता सुलेमानी और नक्श 15 की ज़कात अदा करना जो मुब्तदी है, इब्तिदा करने वाला, वो आज से लिखना शुरू कर रहा है। 3 दिन बाद मतलब उसने नियत की कि अब मैंने मरीज़ों का इलाज भी कर लेना है और मैं कर रहा हूँ, या कोई बरकत के लिए ऐसे भी घर पर लिखना चाहे तो लिख सकता है कि बवक्त ज़रूरत काम आएगा। काम आएगा। सुभान अल्लाह। 3 दिन उसने लिखा, 3 दिन के बाद कोई आ गया मेरे जना परेशानी है, बच्चों को दम कर दें या तावीज़ दे दें, तो वो 3 दिन के बाद तावीज़ दे सकेगा क्या? वो सूरह कुरैश पढ़ के दम कर दे उस पर। सही। तावीज़ रखे हुए तो रखे हुए तावीज़ ना दे, दूसरा लिख कर दे दे। सही। अच्छा, जब तक तुम्हारे ज़कात की तादाद मुकम्मल नहीं हो जाती तो उस तावीज़ात को आप इस्तेमाल ना करो, ये अच्छा। तुम्हारे लिए बेहतर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सही है। अगर तुम ज़कात अदा कर रहे हो, कोई तुमसे तावीज़ मांगने आ जाता है तो तुम अपनी ज़कात मुकम्मल करो, उसके अलावा उसको तावीज़ लिख कर उसको दे दो। वो तावीज़ लिख कर दे सकते हैं, क्योंकि ज़कात की नीयत से जो तावीज़ लिखे जाते हैं उसकी तासीर अलग है, और जो किसी मरीज़ के लिख कर दिए जाते हैं उसकी तासीर अलग है। सही सही सही। ठीक है, तो मतलब 3 दिन बाद वो अगर तावीज़ लिख कर देना चाहे तो वो दे सकता है। लिख कर दे सकता है। सुभान अल्लाह। तो वो जो इतने सारे तावीज़ लिखेगा 45 दिन में, 40 दिन में वो जमा हो जाएंगे, उन तावीज़ों का वो क्या करेगा? उसके बाद फिर ये करे कि आटे की गोलियां बनाए, उसने तावीज़ात में रखे, उसको समंदर में डाल दे। समंदर नहीं है, नहर या दरिया में डाल दे। नहर और दरिया भी नहीं है, किसी ऐसी मकाम पे रहता है तो उसको अपने पास जमा कर ले, अपने पास सेव करके रख ले, और जब कभी किसी दूसरे शहर जाए तो वहाँ जाकर उसको कर दे, लेकिन वो किसी मरीज़ को ना दे। अच्छा, जो ये ज़कात वाले हैं वो गलती से भी किसी मरीज़, अगर दे दे तो कोई नुकसान नहीं होगा उसका। अच्छा, लेकिन एहतियात करनी चाहिए। ठीक जैसे है। बच्चों की पहुँच से दवा दूर रखें, लिखा होता है ना। जी हाँ, तो ये मरीज़ों की पहुंच से दूर रखें। हाँ, एहतियात के तौर पे। सही। मतलब कोई नुकसान नहीं होगा उसका, लेकिन तासीर में फ़र्क आएगा। तासीर में फ़र्क आएगा। मतलब ऐसे ही ना कि इब्तिदाई हाल के अंदर आप काम करते करते दूसरों के करने शुरू कर दो जी, तो थोड़ा सा आपका वजूद मुतासिर होगा, सही। लेकिन फिर वो करार पकड़ लेगा, नॉर्मल हो जाओगे। सुभान अल्लाह। तो हुजूर ये जो तावीज़ अभी हमने लिख कर पानी में डालने, ठंडा करने का जो तरीक़ा आपने इरशाद फरमाया कि मिट्टी के वो बना ले और डाल दे, अगर किसी के यहाँ वो नहीं है तो फिर भी रखे। वो जो आपने कभी मुझे याद पड़ता है कि किसी को तावीज़ दबाने का भी कहा था कि वो जो तुमने लिखे हैं वो दबा दो, तो वो कोई दबा भी सकते हैं क्या? ऐसी जगह दबाए जहाँ बच्चा ना खेलता हो। कब्रिस्तान में बच्चे नहीं खेलते, कब्रिस्तान में गुजर तो होता है, सही। कहीं किसी ने रास्ते में दबा दिया। अच्छा, यहाँ तो कब्रिस्तान का पता भी नहीं है ना कि कब कब्र साफ करके रास्ता बना दें। जी, कब्र के अंदर डाल सकते हैं? नहीं। अच्छा, नहीं 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 नहीं, खड्डा खोद कर बाकायदा एहतिमाम के साथ उसको डालना होगा, बस। लेकिन कब्र के अंदर नहीं डालना। अच्छा, बिल्कुल सही है। मतलब कहीं वीराने में, कोने कांचे में, हाँ, किसी दरख्त की जड़ में डाल दो, वहाँ लोग बैठते। सही है, ठीक है हुजूर। मतलब ये है कि अगर पानी, ये नक्श लिख कर हम समंदर में ही क्यों डाल दें? जी, मैं ये इस आप माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आपको कैसे पता चला? मैं ये पूछने वाला था, क्यों डालते हैं, क्यों डालते? उसकी क्या वजह है? इसकी क्या वजह है? देखिए, ज़मीन अपना असर रखती है, ज़मीन अपना असर, सही है, आग अपना असर रखती है, सुभान अल्लाह, हवा अपना असर रखती है, सुभान अल्लाह, पानी अपना असर रखती है। सुभान अल्लाह। और इस जो भी आप नक्श लिखते हो उन चारों में से किसी न किसी एक की हकीकत उस पर आश्कार होती है। सही। अब
ہم پانی میں کیوں ڈالتے ہیں؟ جی اس لیے ڈالتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جب ساحل سمندر ہوتا ہے نا جی تو وہاں پہ جو اوپری ہوائیں ہوتی ہیں اس میں شیاطینوں کی تعداد، جناتوں کی تعداد عام روٹین سے کثرت میں پائی جاتی ہے، کہ جیسے سمندر میں مغرب کے بعد جانے سے منع کیا گیا ہے ہمیں، ہمارے بزرگ منع فرماتے ہیں۔ اگر تم پڑھائی کی نیت سے جا رہے ہو تو ایک الگ بات ہے، لوگ کیا کرتے ہیں اب دیکھو نا، اب لوگ انجوائے کرنے جاتے ہیں، کوئی ہٹ بک کر لیتا ہے، کوئی رات وہاں گزارنے جاتا ہے، وہاں پارٹیاں ہو رہی ہوتی ہیں، وہاں سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہے ساحل سمندر کے قریب۔ اب کچھ لوگ نکل کے ساحل سمندر پہ بھی چلے جاتے ہیں ٹہل لگانے، سی ویو بھرا پڑا ہے، سی ویو بھرا پڑا ہوا ہے۔ اب جب سی ویو بھرا پڑا ہوا ہے تو یہ مرض بھی بھرے پڑے ہوئے، اچھا کیونکہ ساحل سمندر پر جنات، یہ سمجھ لیں کہ ایک دھرتی برابر بھی آپ کو شک نہیں ہوگا کہ 99% وہاں پہ ہوں گے۔ صحیح۔ اب جب ہم تعویذات سمندر میں ڈالتے ہیں جی تو کہتے ہیں کہ ایک مخلوق ہے کہ جس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، کہ صحیح۔ جب انسان وہ تعویذات ڈالتا ہے تو وہ مخلوق جو ہوتی ہے وہ اس تعویذات کو اپنے اس میں کر لیتی ہے، بس میں اپنے ہینڈ اوور کر لیتی ہے، اپنے ماتحت کر لیتی ہے، نوری مخلوق، نوری مخلوق ہوتی ہے۔ صحیح۔ جب وہ اس کو اپنے ماتحت کر لیتی ہے تو اس کے بعد پھر وہی مخلوق انہی تعویذات کو لے کے جو صاحب دعوات ہوتے ہیں صحیح۔ ان بزرگوں کی بارگاہ میں لے کے جاتی ہے، اور پھر وہاں سے نقش اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ آپ کا نقش جاری ہو جائے، نقش کو جاری کرنے کے لیے، یعنی کہ ان تک پہنچ جائے اور اس کا فیض ہم تک مل جائے، صحیح۔ اس لیے سمندر کے اندر نقش ڈالا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ بظاہر تو ہم نے ڈال دیا نا، ہمیں لگ رہا ہے مچھلیاں کھا لے گی، جی جی، ظاہری یہی ہے۔ ظاہر یہ تو حضرت خضر علیہ السلام کا بھی ان کی ڈیوٹی ہے، لیکن میں نے اسی لیے نوری مخلوق کی بات کی ہے۔ اچھا، اس میں بعض لوگوں کا اختلاف ہے، لیکن ہے خیر یہی معاملہ، سبحان کیونکہ حضرت اللہ، خضر علیہ السلام کی ڈیوٹی بھی سمندر پر ہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ تو پانی کا اثر ہے نا، تو آپ نے مٹی کی بھی اجازت دے دی کہ اگر کسی کو نہیں مل رہا، پانی میسر نہیں آ رہا تو وہ اس طرح سے کر لے۔ اچھا، اس طرح مثال کے طور پہ آپ نقش بادی کی زکوٰۃ ادا کرتے ہو، بادی، نقش آبی ہوتا ہے، صحیح ہے، خاکی ہوتا ہے، بادی ہوتا ہے اور آتشی ہوتا ہے۔ صحیح ہے، اب مثال کے طور پہ آپ نے نقش خاکی لکھا، اب نقش خاکی آپ نے لکھ لیا، جی، زکوٰۃ ادا کر لی، یا تو سمندر میں ڈال دو یا اس کو خاک میں ملا دو، یعنی کہ دبا دو۔ صحیح۔ تو یہ 15 کا نقش، 15 کے نقش، ایک آبادی ہے، ایک آبی ہے، ایک خاکی ہے اور ایک آتشی، یہ چالیں ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو یہ جو ہم اوپر سے چال شروع ہوتی ہے تو آتشی ہوتی ہے، زمین سے شروع ہوتی ہے تو بادی خاکی ہوتی ہے، دائیں سے شروع ہو تو آبی ہوتی ہے، بائیں سے شروع ہو تو بادی ہوتی ہے۔ صحیح ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سب کے پہر الگ الگ ہیں، سب کے گھر الگ الگ ہیں، سب کے موکلان الگ الگ ہیں، سب کی مخلوقات الگ الگ ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک ہی مخلوق سب کے گرد دائرہ بنائی ہوئے چل رہی ہے، نہیں۔ آتشی لکھیں گے تو اس کی تاثیر الگ ہو جائے گی، اس کے پورا زاویہ چینج ہو جائے گا۔ آتشی والے کو جلایا جاتا ہے؟ جلائے بھی آتشی اس لیے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ہم نے پتہ کہ نشی آتشی نشی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں نا سب، اس لیے کہ اس کا وار کبھی لوٹتا نہیں ہے، رجت نہیں ہے۔ رجت بھی نہیں ہے، اور پھر اس کے علاوہ یہ جلال بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضور خیر، یہ تو آپ نے زکوٰۃ کے طریقے ارشاد فرمائے ہیں، تو کیا اس کے استعمال کے طریقے بھی ارشاد فرمائیں گے؟ بالکل، آپ پوچھ لیں۔ جیسے بندش کس نے کاٹنی ہے، کہ ہم نے دیکھا کہ بندش کا معاملہ ہو گیا ہے کسی کو، رزق کی بندش ہے یا اس کو رشتوں کی بندش ہے، یا ہر کام میں رکاوٹ ہو رہی ہے، تو اس کو فلیتہ سلیمانی سے یا 15 کے نقش سے ہم کیسے علاج کریں گے؟ 15 کے نقش سے کیسے علاج کریں گے؟ جی اب جیسے مثال کے طور پہ آپ نے کسی کی بندش کو ختم کرنا ہے، جی، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو سورہ قریش پڑھنے کو بتا دو، صحیح، 7 مرتبہ روز پڑھا کرے، 70 بار پڑھو گے تو مریض نہیں پڑھ پائے گا، صحیح، لیکن 70 بار پڑھے گا، 7 بار پڑھ لے گا، اچھا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کیا کرا،
15 کا नक्श है। मैं माजरत रोका आपको, 7 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ेगा? हर नमाज के बाद पढ़ ले या सुबह शाम पढ़ ले, सही है, उसका पानी दम करके पिए ठीक और है, दुआ करें। सही बंदिश खोलने का आसान तरीके समझा रहा हूँ, सही, ठीक है। अब उसने क्या करना है कि बंदिश को ख़त्म करना है। जी हाँ, अब उसने 15 का नक्श लिखना है। सही है, अब 15 के नक्श के अंदर जो बीच में 5 का खाना है, सही, 5 के हिस्से को निकाल दें। अच्छा, अब वो खाना हो गया खाली। सही है, अब यहाँ पे अपना मतलब लिख लें। सही, क्या मतलब लिख लें, मतलब लिख ले। मतलब लिखने के बाद उसको फोल्ड कर दें, धागा चढ़ा दें, उसको घर में अपने वज़न के नीचे दबा दें। सही, क्या वज़न के नीचे दबा वज़न दें। के नीचे दबा दें। अब फलीदा सुलेमानी लिखें। मैं यहाँ पर रोकूँ आपको, हुजूर इस पर बाज़ एतराज़ करने वाले एतराज़ ये करते हैं कि नक्श की जो पड़ताल है वो ये है कि हर तरफ से वो पूरा होगा, जब 5 का निकाला जाएगा सीधा और राइट साइड से लेफ़्ट साइड, इसके आदात पूरे नहीं होंगे, तो इसमें उनको हम क्या जवाब दें? हमने उस वक़्त जो 5 का घर है ना, उसके मौकलान से काम लिया। अच्छा, असल वैल्यू किसकी है? किसकी है? घर की। सही, अब वो घर किसका है? 5 के हिस्से के मौकलान का। सही, अब क्यों कहते हैं कि शाह साहब का घर फला जगह है? एड्रेस, शाहिद का घर ये रहा, सही है, फरहान का घर ये रहा, सही है, जिब्रान का घर ये रहा। अब जिब्रान घर में नहीं है, लेकिन घर तो उसका कहलाएगा ना। सही, तो हमने उस घर के 5 के हिस्से के मौकलान से मदद ली है, ठीक, उससे काम ले गए। तो मतलब ये एतराज़ करने वालों का ये एतराज़ ख़त्म होता हो ही है। नहीं सकता ना। सही, या तो वो ये कहें कि 5 के हिस्से के कोई मौकलान है ही नहीं, तो एतराज़ कर ले। हर हिस्से के माते नूरी मखलूक़ात है या नहीं? बिल्कुल है, कहाँ है? अदद के तहत, अदद के तहत है ना। और अदद का घर क्या है? जिस अदद का जो खाना है। जो अदद का जो खाना है। अब उस खाने में हमने नाम लिखना है, हमने पुकारना है कि अब हमारा ये काम करना है। सही, ठीक है, सुबहान अल्लाह। हुजूर आप खैर नक्शे सुलेमानी की तरफ थे, उसको वज़न के नीचे दबा दें। वज़न के नीचे रख दिया हमने। अब फलीदा सुलेमानी लिखे 7, ठीक है। जी, एक फलीदा अपने उल्टे बाजू पे बांध के सो जाए, जिसकी बंदिश ख़त्म करना है। सही है, रोज़ाना अपने जिस्म में मलके जलाने शुरू करें। जलाना शुरू करेगा। 21 रोज़ तक ये अमल करे। 21 रोज़ तक वो दवा रहेगा, 21 रोज़ तक पानी पीता रहे, बंदिश ख़त्म होनी शुरू होगी। अच्छा, तावीज़ जैसे ऐसे है, तावीज़ वो फोल्ड करके बांधेगा या खुला बांधेगा? बांधेगा। बाजू पर जो बांध के सुबह जलाना है। अच्छा, बाद ऐसा होता है कि फलीदा लिखे ना, ऐसे रखते हैं कि ये स्किन पर रब हो, स्किन पर टच हो, और उसके ऊपर कपड़ा बांध दे, धज्जी बांध दे। कपड़े के ऊपर से या कपड़े के नीचे? सर तावीज़ पहले रखोगे, उसके ऊपर कपड़ा बांध दो, उसके ऊपर जो हमने जो लिबास पहना है लिबास अंदर जिस्म से। सही, स्किन कहा है मैंने, कपड़ा नहीं कहा। सही है। स्किन के ऊपर रख के कपड़ा बांध दो। तो फलीदा सुलेमानी का यही तरीका करना फलीदा है? सुलेमानी का ये तरीका सबसे अच्छा है। सही, ठीक है, ठीक। ये अब जिस तरीके से आप जिस्म आपके अगर पैर हाथ में मिसाल के तौर पर कोई कुछ होता है, तो आप मरहम कहाँ लगाते हो? ज़ख़म पर। और कपड़े पहने होते कपड़े के ऊपर लगा लिया करो। अल्लाह अकबर, नहीं होता। सुभान अल्लाह, क्या प्यारी मिसाल दी है, सुभान अल्लाह। तो हुजूर ये 21 दिन हमने ये काम किया, नक्श वाला खत्म हो जाएगा मामला। हाँ हाँ, वो बंदिश जो इनिशियल है। अच्छा, हाँ, सुभान अल्लाह। तो इनिशियल से सख्ती बंदिश के लिए फिर वो हड्डी का उतार किया जाता है, फिर मुख्तलिफ उतार किए जाते हैं, अपने मालिक से रुजू फिर करें। मालिश से रुजू किया जाता है, बेहतर होता सही। नज़र इसका कैसे उतारेंगे इससे? है। नज़र के लिए फलीदा सुलेमानी मलके जलाने, नज़र उतर गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सब आसान तरीके हैं। देखिए, ये 3 हथियार मैंने आपको दे दिए। सुभान अल्लाह। अब आप अपनी अकल के मुताबिक तो उसको इस्तेमाल करते जिस हैं। इस्तेमाल करोगे आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि ये एंटीबायोटिक है। सही, जैसे आपने अभी बताया कि 5 के खाने में मकसद बयान करना है। मकसद बयान करना, लिखना। अब किसी के बच्चे नाफरमान हैं तो उसने उसमें लिख दिया कि मेरे बच्चे फरमाबरदार हो जाए। किसी का कोई भी XYZ कोई भी काम है, हाँ, उसने लिखा, तावीज़ लपेटा और
دھاگا لگانا ضروری ہے ہاں دھاگا باندھتے اس میں اور جا کر وہ وزن کے نیچے رکھ دیں. کیوں؟ کیوں؟ 5 کا جو ہندسہ ہے نا صحیح. اس کے اوپر کتنے عدد آ رہے ہیں؟ 1 2 3 4. صحیح ہے. 5واں سینٹر ہے. صحیح. اس کے بعد 6 7 8 9. صحیح ہے. 4 اس سے پہلے 4 اس کے بعد 4 اور 4 8. اور بیچ کا ہندسہ درمیان کا ہے. یعنی کہ یہ ایک ایسا کھانا ہے کہ آپ اس کو ہر قسم کے لیے استعمال کر سکتے ہو. خیر کے لیے بھی کر سکتے ہو, شر کے لیے بھی کر سکتے ہو. او اچھا. یہ ایسا کھانا ہے. صحیح. تو کیونکہ یہ اوپر کی قوت کو یہ سمجھ لیں کہ توازن جو ہوتا ہے نا اس کو برقرار رکھے ہوئے, اوپر کے وزن کو بھی اور نیچے کے وزن کو بھی. صحیح. جو 5 کا حصہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور آپ نے بھی اس نقش پر ریاضت کی ہے؟ بالکل کی ہے, بہت سختی سے کی ہے. کچھ ارشاد فرمائیں گے کچھ یا وہ؟ ہم نے اس کو 15 مرتبہ بھی روز لکھا اور پھر 360 مرتبہ روز لکھا ہے اس کو. سبحان اللہ. آپ نے 1.25 لاکھ کر لیا ہوگا؟ ہاں بہت پہلے کرا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا اس سے جنات. اچھا یہ وہ نقشے جو میرے والد محترم نے بھی کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے مرشد نے بھی اس کی زکوٰۃ ادا کی ہے اور وہ تو بتاتے ہیں کہ میں نے شاید غالباً پتہ نہیں کتنے لاکھوں میں لکھے ہیں یہ نقشے. سبحان اللہ. اور ابھی بھی کئی مرتبہ وہ دیکھتے ہیں کہ اکثر مریضوں کو مرشد دیتے ہیں میرے, لکھ کر دے رہے ہوتے ہیں. لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں, ہم بھی لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں. اچھا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وقت بھی کم لگتا ہے اور تاثیر بھی اور اثر بھی رکھتا ہے اور اس کی زکوٰۃ بھی ادا ہوئی ہوئی ہے, فائدہ دیتے ہیں. سبحان اب اللہ. بعض مریضوں کو میں جب تعویذ دیتا ہوں نا 15 کا نشہ, مجھ سے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کو لکھ کے دیں اپنے ہاتھ سے ہمارے سامنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا حضور یہ مطلب کسی پر حاضری ہوئی ہے ہاں جنات کی. اچھا جنات کو حاضر کرنے کے لیے بھی یہ کام دے گا؟ بالکل. اب جیسے مثال کے طور پہ آپ جانتے ہو فلیدہ سلیمانی کے بارے میں. جی. آپ کسی کے گھر گئے اور اس کے اوپر کوئی حاضری آ گئی. صحیح ہے. آپ کیا کرو, فلیدہ سلیمانی لکھو. صحیح. ٹھیک ہے. اس مریض کے کان میں روئیاں ڈالو. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور فلیدے کی بتی بناؤ. صحیح ہے. بتی بنانے کے بعد آپ جلاؤ, اس کے ناک کے قریب لے کے جاؤ, اس کو بجھاؤ, اس کا دھواں اس کے ناک کے اندر جائے گا, ناک کے اندر جائے گا, اس کے اندر سے نکل جائے گا. یہ حاضری کے بعد کی ہے, یہ ختم کر دیتی ہے. حاضر کرنے کا بھی اس سے کوئی طریقہ ہے؟ جو اس کا عامل ہوتا ہے نا وہ خود حاضر ہو جاتا ہے, وہ حاضر کرے نہ کرے. اچھا اس کو دیکھتے وہ چیز. تو یہ نا کہ آپ پڑھنا شروع کر دو, اس کو بلانا شروع کر دو. جی وہ بڑی مشکل ہے. ہاں جی. لیکن جو یہ 3 پہ عامل ہوگا, اس پہ ریاضت کی ہوگی, وہ صرف بیٹھے گا, وہ آ جائے گا. آ جائے گا اور پھر جو خط جلایا جائے بہتر ہے. مسلمان جنات کو نہ جلایا جائے. اچھا. اس سے پھر عہد و قول و قرار لے کے اس کو پھر مہلت دی جائے. مہلت دی جائے. لیکن کوئی کافر ہے تو اس کو جلایا جائے. اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کافر ہے یا مسلم ہے؟ جی وہ آ کر کچھ جو اظہار کر رہا ہوگا. بات جھوٹ بھی بولتے ہیں. ہاں جی. بات بول رہے ہوتے ہیں میں عبداللہ ہوں. جی جی جی. لیکن حرکت ان کی فرعون والی ہوتی ہے. صحیح. تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ عبداللہ ہے یا فرعون؟ جب آپ کام کر رہے ہوگے تو آپ کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ اس کے اندر سے کیسی اسمیل آ رہی ہے. صحیح. مطلب محسوسات سے پتہ چلے گا. محسوسات سے پتہ چلے گا. اگر کوئی کافر ہوگا جنات تو اس کے اوپر سے بدبو آنی شروع ہوگی. صحیح. اور جو مسلمان ہوگا وہ نارمل حالت میں ہوگا. 110 20 21